نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم وعلى آله وأصحابه الهادين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين له أهل التقى والنقى والحلم والكرم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا، اس کے پیارے محبوب دانائے علام الغیوب امام الانبیاء والمرسلین قائدنا وقائد الغر المحجلین باعث تخلیق کائنات فخر موجودات جناب سیدنا و مولانا و مرشدنا احمد مجتبی حضرت سیدنا و مولانا و مرشدنا محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ و صحبہ و بارک وسلم کی بارگاہ بلند و بالا میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ خصوصی فضل و کرم سے ہم سب کی بخشش فرمائے، ہمیں دونوں جہانوں کی سعادتیں عطا فرمائے، ہمارے والدین کی، اساتذہ کی، ہمارے بہن بھائیوں کی، حضور کی جمیع امت محترمہ کی بخشش و مغفرت فرمائے اور ہمارے مشائخ اسلام کے درجوں کو زیادہ بلندی عطا فرمائے۔ میں آپ کے سامنے احادیث مبارکہ کی روشنی میں بھی اور ایک دو واقعات وقت کے مطابق حضور سیدی غوث ثقلین کی آیات مبارکہ میں سے آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دونوں جہانوں کی سعادتیں نصیب فرمائے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کے 11ویں پارے میں مشہور و معروف آیات بینات کے عنوان سے میں نے خطبے میں آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ اللہ پاک نے پہلے اولیاء کے بارے میں فرمایا کہ انہیں نہ ہی کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، تو اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ اولیاء وہ لوگ ہیں جو ایمان قبول کرتے ہیں اور تقوی والے ہیں۔
وہ ڈرتے ہیں۔ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، تو ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے۔ یہی جملہ جو ہے نا لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، اسی جملے کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ان کے لیے دنیا میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بشارت ہے۔ کس طرح دنیا میں ان کے لیے کس طرح بشارت ہے؟ تو امام المحدثین علامہ ملا علی قاری علیہ الرحمہ آپ ایک حدیث مبارکہ کی وضاحت کرتے ہیں شرح مرقات کے اندر۔ آپ ایک حدیث مبارکہ کی وضاحت فرماتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر من نور اللہ، اور کما قال مومن کی فراست سے بچو، فإنه ينظر من نور اللہ، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہے، یہ حضور کا فرمان ہے۔ اس فرمان ذیشان کی مختلف علماء نے محدثین نے وضاحت کی ہے، تشریح کی ہے۔ ایک تشریح ملا علی قاری نے شرح مرقات جو مسلم شریف کی شرح ہے، مشکات المصابیح کی شرح ہے، اس کے اندر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ النفوس الزکیۃ القدسیۃ اذا تجردت عن الخلائق البدنیۃ خرجت واتصلت بالملأ الاعلی ولم يبق له حجاب فترى الكل كالمشاهد، او كما قال حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالی شرح مرقات کے اندر فرماتے ہیں کہ جب یہ صاحب نفوس قدسیہ، جب یہ نفوس قدسیہ زکیہ پاکیزہ نفس قدسیہ زکیہ پاکیزہ نفوس قدسیہ اذا تجردت عن العلائق البدنیہ، جب یہ بدنی علائق سے خالی ہوتے ہیں، مجرد ہوتے ہیں، علیحدہ ہوتے ہیں، جب یہ بدنی علائق سے، بدنی رذائل سے، بدنی چیزوں سے علیحدہ ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ خرجت واتصلت بالملأ الاعلی، یہ اپنے اس مقام سے نکلتے ہیں اور مالائے اعلیٰ کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ ان کو یہ مقام نصیب ہوتا ہے، یہ اپنے مقام سے نکلتے ہیں، مالائے اعلیٰ کے ساتھ متصل ہوتے ہیں۔ فرمایا وَلَمْ يَبْقَ لَهُ حِجَابٌ فَتَرَى الْكُلَّ كَالْمُشَاهَدِ، او کما قال جب وہ مالائے اعلیٰ کے ساتھ متصل ہوتے ہیں، مالائے اعلیٰ کے ساتھ ملتے ہیں، تو ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے؟ ان کو اللہ شان کیا عطا فرماتا ہے؟ فرمایا وہ کل کائنات کو اس طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے سب کچھ ان کے سامنے، سبحان اللہ، سب کچھ ان کے سامنے۔ جب نفوس قدسیہ زکیہ اس خاص مقام تک پہنچتے ہیں نا، یہ اتقوا فراست المومن فإنه ينظر من نور اللہ، کہ مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ کی تشریح میں فرماتے ہیں جب یہ نفوس قدسیہ اپنے علائق بدنیہ سے نکل جاتے ہیں نا، تو یہ مالائے اعلیٰ کے ساتھ متصل ہوتے ہیں، اور جب مالائے اعلیٰ کے ساتھ متصل ہوتے ہیں تو کوئی بھی چیز ان کے لیے مخفی نہیں ہوتی، کل کائنات کا ہر ذرہ یہ اپنے سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور جب ہر ذرہ ان کے سامنے ہوتا ہے، ہر چیز ان کے سامنے ہوتی ہے، لوگوں کے حالات ان کے سامنے ہیں، لوگوں کی دلوں کی کیفیات ان کے سامنے ہیں، لوگوں کے ماحول ان کے سامنے ہیں، لوگوں کی پریشانیاں، لوگوں کی تکلیفیں، لوگوں کے مصائب و آلام، لوگوں کی ہر قسم کے معاملات، ہر چیز ان اولیاء کرام کے سامنے ہوتی ہے، ان اولیاء کاملین کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے اب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام
السلام نے فرمایا وہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کی فراست سے بچا کرو، ان کی فراست سے بچا کرو۔ بلکہ یہاں پر امام ربانی علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمہ اللہ تعالی، ان کا بھی ایک قول مبارک ذکر کیا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے شیخ علی بن حواس رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو ہم نے یہ قول فرماتے ہوئے سنا کہ لا یکمل الرجل عندنا حتی یعمل حرکات مریدہ فی انتقالہ فی الاصلاب وہو من یوم الست الى استقرارہ فی الجنہ او فی النار۔ حضرت شیخ علی بن حواس جو حضور سیدی غوث الثقلین کے مریدوں میں سے ہے، آپ فرماتے ہیں حضرت امام عبد الوہاب شعرانی قدس سرہ النورانی، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ علی بن حواس رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہم لوگ لا یکمل الرجل عندنا، ہمارے نزدیک کوئی بھی آدمی اس وقت تک کامل نہیں ہوتا ہے حتی یعلم حرکات مریدہ فی انتقالہ فی الاصلاب وہو من یوم الست الی استقرارہ فی الجنہ او فی النار او کما قال۔ حضرت شیخ علی بن حواس فرماتے ہیں ہمارے نزدیک مرد کامل اس وقت تک نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنے مرید کی حرکات جب سے اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح کو پیدا فرمایا ہے، عالم ارواح سے لے کر تا قیامت، اور قیامت میں اس میں جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے، جب تک بندہ اپنے مرید کے ان تمام احوال سے واقف نہیں ہوتا ہے ہمارے نزدیک وہ بندہ کامل نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ حضرات گرامی یہ جو مفہوم ہے نا شیخ علی بن حواس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول کا، یہ بڑا ہی واضح سا مفہوم ہے کہ کوئی بھی کامل مرد، کوئی بھی کامل ولی اس وقت تک نہیں ہوتا ہے جب کوئی اس کے ہاتھ میں بیعت کے لیے ہاتھ دینے کے لیے حاضر ہو جائے تو روز اول سے لے کر یوم میثاق سے لے کر عالم ارواح سے لے کر جب سے اللہ نے پیدا کیا ہے عالم ارواح سے لے کر قیامت تک کے اپنے مرید کے احوال اس کی نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں، وہ جان رہا ہوتا ہے کہ اس کی عالم ارواح میں یہ پیدا کیسے ہوا، اس کی کیفیات کیا تھی، اس نے دنیا میں کیا کیا ہے، کرنے کیا والا ہے، اس کا خاتمہ کس پر ہوگا، قیامت کے بعد اس کا مرتبہ کیا ہوگا، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا یا جہنم میں۔ سب کچھ، ساری کیفیات، سارے معاملات اللہ وحدہ لا شریک ان کے لیے ظاہر کر دیتا ہے، اور جب کسی کے سامنے ایسا ہو جاتا ہے کوئی اپنے مرید کے ان احوال کو پہچان لیتا ہے، شیخ علی بن حواس کہتے ہیں ہمارے نزدیک بندہ کامل وہی ہے، بندہ کامل۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے یہ چیز جو ہے نا، یہ قول ہمیں اس بات کا سبق دیتا ہے کہ جس شیخ کے ہاتھ میں ہم اپنا ہاتھ توبہ کے لیے پیش کر رہے ہیں نا، گناہوں کے لیے اسے اپنا گناہوں سے توبہ کے لیے اسے اپنا گواہ بتا رہے ہیں نا، تو اس شیخ کو یہ ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اپنے ذہنوں میں یہ تصور رکھیں کہ اللہ نے اس شیخ کو یہ مرتبہ دیا ہوا ہے کہ وہ شیخ کامل ہماری ہر حالت کو جانتا ہے، ہماری دلوں کی کیفیات کو بھی جانتا ہے۔ یہی ہمارے لیے سبق ہے، اور یہی ہمیں اس قول سے، شیخ علی بن حواس کے قول سے یہ درس ملتا ہے۔ حضرات گرامی یہاں پر حضور سیدی غوث الثقلین کا ایک واقعہ، کہ سیدی غوث الثقلین لوگوں کے احوال کو ہر حال میں جانتے تھے، ہر حال میں جانتے تھے، آج تک اپنے مریدوں کے احوال کو جانتے ہیں، آج تک اپنے مریدوں کی کیفیات کو پہچانتے ہیں۔ آج بھی جو کہے نا کہ میں شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی سے منسلک ہوں، بلکہ منسلک تو بڑی اعلیٰ بات ہے، حضور سیدی غوث الثقلین کے بارے میں تو علماء کرام نے، حضور سیدی غوث الثقلین نے خود فرمایا ہوا ہے، فرمایا کہ من استغاثہ بھی فی قربت کشفت عنہ من نادا بسمی فی
شدت فرجت عنہ ومن توسل الى اللہ فی حاجت قضیت حاجتہ او کما قال حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنی تکلیف کے اندر میرا استغاثہ رب عظیم کی بارگاہ میں پیش کیا کاشفت عنہ اس کی تکلیف دور کر دی جاتی ہے، اس کی تکلیف کھل جاتی ہے، اس کی بند گرہ کھول دی جاتی ہے۔ فرمایا من نادا بسمی فی شدت جو کسی شدت میں جو کسی مصیبت میں مجھے میرے نام کے ساتھ پکارتا ہے فرجت عنہ اس کی شدت ختم ہو جاتی ہے، کھول دی جاتی ہے۔ فرمایا ومن توسل الی اللہ بی حاجت قضیت حاجتہ جو کسی بھی حاجت میں اللہ کی بارگاہ میں میرا نام لے کر وسیلہ پیش کرتا ہے اللہ کریم اس کی حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ یہ ہر کسی کے لیے صرف مرید کے لیے نہیں، صرف مرید کے لیے نہیں، یہ ہر حاجت مند کے لیے ہے۔ کوئی بھی حاجت مند ہو وہ اپنی حاجت کو حضرت شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی حضور سیدی غوث الثقلین کے وسیلے سے رب عظیم کی بارگاہ میں پیش کر دیں، اپنی حاجت رب کی بارگاہ میں سیدی غوث الثقلین کے صدقے سے پیش کرے، وسیلہ پیش کرے، اللہ وحدہ لا شریک اس کی حاجت کو پورا فرما، اس کی حاجت کو پورا کر دیا جاتا ہے۔ تو حضرت گرامی شیخ ابو البقاء عبقری علیہ الرحمہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور سیدی غوث الثقلین اپنے جامعہ میں اپنے مدرسہ میں جلوہ گر تھے اور آپ لوگوں کو بات فرما رہے تھے، اور شیخ ابو البقاء عبقری فرماتے ہیں کہ میں اس مجلس کے قریب سے گزرا تو میرے خیال میں میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی اور میں نے خیال کیا کہ آج میں اس عجمی کے کلام کو سنوں یہ کیا کہتا ہے۔ یعنی حضور سیدی غوث الثقلین جیلان کے پیدا ہونے والے عجمی نسب ہیں، عجمی ہیں، تو آپ کے عجمی ہونے کا قول ذکر کرتے ہوئے حضرت شیخ ابو البقاء عبقری فرماتے ہیں کہ میں اس عجمی کے قول کو آج سننا چاہتا ہوں۔ تو حضرت شیخ ابو البقاء فرماتے ہیں کہ میں حضور سیدی غوث الثقلین کے مجلس میں حاضر ہو گیا۔ حضور سیدی غوث الثقلین نے اپنے کلام کو چھوڑا اور آپ نے حکم فرمایا یا اعمل عینی والقلب ما تصنع بکلام ھذا العجمی، اے آنکھ اور دل کے اندھے اس عجمی کا کلام سن کر کیا کرے گا؟ اے آنکھ اور عقل کے اندھے اس عجمی کے کلام کو سن کر کیا کرے گا؟ آپ کا یہ فرمان ذیشان سن کر حضرت ابو البقاء عبقری فرماتے ہیں آپ کا یہ کلام ذیشان سن کر میرے دل کی کیفیت بدل گئی۔ میں حضور سیدی غوث الثقلین کے قدموں میں حاضر ہوا اور عرض گزار ہوا حضور مجھے بھی خرقہ پہنائیں، مجھے اپنی ارادت میں اپنے مریدوں میں شامل فرمائیں۔ حضور سیدی غوث الثقلین نے شامل فرمایا اور فرمایا ساتھ آپ نے قول ذکر فرمایا لولا ان اللہ اطلعنی علی عاقبت امریکہ لہلک بالذنوب او کما قال حضور سیدی غوث الثقلین فرماتے ہیں آج اگر اللہ وحدہ لا شریک مجھے تیرے گناہوں پر مطلع نہ کرتا تو تو اپنے گناہوں کی وجہ سے ہلاک ہو جاتا۔ آج اللہ نے مجھے تیرے گناہوں پر مطلع کیا ہے، میں نے تیرے اوپر نظر کرم اور توجہ فرمائی ہے اور میری توجہ کی وجہ سے اللہ نے تجھے جہنم سے نجات عطا فرمائی۔ ایسا شہر کامل حضور سیدی غوث الثقلین کی صورت میں آپ فرماتے ہیں کہ اگر آج مجھے تیرے گناہوں پر اطلاع نہ ہوتی، آج اگر اللہ وحدہ لا شریک مجھے تیرے گناہوں پر مطلع نہ کرتا تو علی عاقبت امریکہ تیرے آخری انجام پر مطلع نہ کرتا۔ آپ نے صرف گناہ نہیں فرمایا بلکہ آپ نے فرمایا لولا ان اللہ تعالی اطلعنی علی عاقبت امریکہ، آج اگر اللہ تعالیٰ تیرے انجام تیرے خاتمہ پر مجھے مطلع نہ کرتا تو لہلکت بالذنوب تو گناہوں کی وجہ سے ہلاک ہو جاتا۔ یعنی اللہ نے مجھے تیرے آخری انجام پر مطلع کیا، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ اور جب میں تیرے آخری انجام پر مطلع ہوا میں نے تجھ پر نظر شفقت فرمائی، میں نے رب عظیم کی بارگاہ میں التجا کی، تیرے لیے بخشش کی دعا کی، اللہ وحدہ لا شریک نے تجھے ہلاکت سے محفوظ فرمایا۔ یہ اس فرمان ذیشان کا مفہوم ہے۔ تو حضرات گرامی آج بھی جو اپنی ارادت
جو اپنا تعلق حضور سیدی غوث ثقلین کے ساتھ منسلک کرے اور کہے کہ میں حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ہوں، ان کے غلاموں کا غلام ہوں اور انہی کا مرید ہوں، تو حضور سیدی غوث ثقلین آج بھی اسی طرح اس پر کرم فرماتے ہیں۔ حضور ہماری زندگیوں سے واقف ہیں، حضور ہمارے حالات سے واقف ہیں، حضور سیدی غوث ثقلین، حضور پیارے محبوب اولاد امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا تو درجہ ہی بڑا عظیم، بڑا بلند، بڑا اعلیٰ، بڑا عظیم مرتبہ ہے نا۔ حضور کے غلاموں کے غلام، غلاموں کے غلام سیدی غوث ثقلین کے بارے میں ہمارا نظریہ ہے، وہ ہمارے عقل کو بھی پہچانتے ہیں، انتہا کو بھی پہچانتے ہیں، ہمارے انجام سے بھی واقف ہے، اور اگر حضور توجہ فرمائے تو ہمارا انجام ایمان پر یہ حضور سیدی غوث ثقلین کا فضل ہے، یہ حضور سیدی غوث ثقلین کی ارادت ہے، اور حضور سیدی غوث ثقلین کا بلند درجہ ہے جو اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے کہ آج بھی وہ اپنے مریدین کے احوال کو جانتے ہیں اور ان کی حاجت روائی فرماتے ہیں، مشکل کشائی فرماتے ہیں، ان کی مدد فرماتے ہیں۔ حضرات گرامی، محبوب علیہ السلام نے فرمایا اتقوا فراست المومن فإنه ينظر من نور اللہ، مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ اللہ کے نور سے دیکھ کیسے رہا ہوتا ہے، فترال کلّا، بس وہ ہر چیز کو ایسے دیکھ رہا ہوتا ہے۔